بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کی فضیلت۔ آج ہم بات کریں گے محرم کی فضیلت کے بارے میں کہ محرم میں کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے تو یہ جان لیں ہم کہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، تو ان میں عبادت کرنے کا ثواب اور مہینوں کے مقابلے میں جاتا ہے۔ تو ان میں جیسے ثواب بھی ہم کو زیادہ ملتا ہے، ویسے ہی ہم کو اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم کو عذاب بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو آج ہم محرم کے مہینے میں، جیسے سب لوگ جانتے ہیں کہ شہادت کا ایک سب سے بڑا واقعہ، جو حسین کی شہادت کا سب سے بڑا واقعہ یہ تو ہوا ہی ہے، سب سے فضیلت والا جو ایک واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آج ہم حدیث کے تعلق سے دیکھیں گے کہ وہ کیا ہیں، کیونکہ حرمتوں کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم بھی ہے، اور یہ ہمارا نیا سال اسٹارٹ ہوتا ہے محرم سے۔ تو آج ہم ان حدیثوں کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ رمضان کے جو فرض روزے ہیں، ان روزوں کے بعد اگر کوئی روزے سب سے افضل ہیں تو وہ محرم کے مہینوں کے روزے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ محرم کے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے۔ اور فرض عبادت میں اگر کوئی فرض نماز کے بعد کوئی بھی نماز ہے تو وہ رات کی نماز ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، بہت سارے لوگ جو 1 تاریخ سے 10 تاریخ کے روزے ہیں ان کو رکھتے ہیں، تو اس کے علاوہ جو محرم کے 20 دن اور آگے رہ جاتے ہیں، اگر ہم روزے ان دنوں میں بھی روزے رکھتے ہیں تب بھی اتنی ہی فضیلت ہے جو 1 سے 10 تک ہے۔ یعنی محرم کے پورے مہینے میں روزوں کی فضیلت وہی ہے، جو چاہے 1 محرم کو رکھے، چاہے 5 محرم کو رکھیں، چاہے 10 محرم کو رکھیں، تو پورے محرم کا جو مہینہ ہے، یہ پورے مہینے میں رمضان رکھنے کی فضیلت اتنی ہی ہے۔ تو کوئی بھی حضرات کیول یہ سوچے کہ کیول 1 تاریخ سے 10 تاریخ کے روزے ہی رکھنا ضروری ہے یا اس میں ثواب زیادہ ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم 10 تاریخ کے بعد بھی جو 20 دن بچتے ہیں محرم کے مہینے میں، اگر ہم اس میں بھی روزے رکھتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا 1 سے لے کے 10 تک ثواب ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ جو کربلا کے بیان کو سنتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک کے بیان کے بارے میں زیادہ بتایا گیا ہے، یا جو بھی، تو سوچتے ہیں کہ انہی 10 دنوں میں روزے رکھنا ضروری ہے، اس کے بعد اگر ہم روزے نہ رکھیں یا رکھیں گے تو اتنا ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اگر آپ 10 تاریخ کے بعد بھی روزہ رکھتے ہیں تب بھی آپ کو ثواب۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے تو اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص محرم کا 1 روزہ رکھے اسے 30 روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو محرم کے مہینے میں ہمیں امت محمدیہ کو خاص فضیلت دی گئی ہے کہ محرم کا 1 روزہ رکھنے پر ہم کو 30 روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور یوم عرفہ کا جو روزہ رکھے تو اس کو 2 سال کے صغیرہ گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو محرم کا 1 روزہ 30 روزوں کے برابر ہے، تو امتی محمدیہ کو کافی فضیلت دی گئی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے میں ایک خاص قوم کی توبہ قبول فرمائی۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ اہل کتاب جو محرم کو روزہ رکھتے ہیں، یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پائی تھی ان کی قوم نے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اس چیز کے تو ہم بھی حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون سے نجات پائی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور اس میں یہ تاکید فرمائی کہ یا 10 یا 11 کو 2 روزے، 1 روزہ اور جوڑا جائے، یا 9 یا 10 کے رکھے جائیں، تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم اہل کتاب کی طرح 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، ہم ان میں سے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 روزہ ایکسٹرا رکھنے کا حکم دیا ہم کو، کہ 1 روزہ 10 کے یا 11 کو، یا 9 یا 10۔ اور اس مہینے میں اور بھی بہت بڑے بڑے واقعات نظر آتے ہیں، اس میں پیش آئے۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے یعنی پہلے پیغمبر جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کی توبہ بھی اسی مہینے میں قبول ہوئی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، اور
سب سے مشہور کربلا کا عظیم الشان واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آیا اور کچھ پیغمبروں کو آسمان پر بھی اٹھایا۔ محرم کا ہی مہینہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اور حضرت حضور علیہ السلام نے ایک نکاح بھی فرمایا، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ تو بڑے عظیم و شان واقعات اس مہینے میں ہم کو نظر آتے ہیں۔ بہت عظیم و شان واقعہ ہے جو شہادت کا واقعہ ہے، جو مسلمانوں کے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے اور ایمان کی قوت پیدا کرتا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں یہ بات رکھنا چاہیے کہ سب سے عجیب و شان واقعہ جو کربلا کا ہوا، جو جتنے بھی شہیدان شہید ہوئے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا اور نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ اپنی زندگی کو گزارا اور نبی کے پیغام کے ساتھ ہی آگے اپنی زندگی کو گزارا، اور وہ جھوٹ کے آگے جھکے نہیں اور انہوں نے اپنی شہادت کو قبول کیا اور اس کے بعد جھوٹ کے آگے جھکے نہیں اور کربلا کے میدان میں بھی نمازوں کو نہیں چھوڑا اور سچ پر ڈٹے رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی نمازیں کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے اور سچ ہمیشہ بولنا چاہیے اور سچ کا ساتھ، اور ہمیں اپنی زندگی کو اسلام کے طریقے پہ رہ کر گزارنا چاہیے۔ نبی اور صحابہ کے جو راستے ہیں، جن ان لوگوں نے جس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا، ہمیں بھی اسی طریقے سے چاہیے کہ زندگی گزاریں۔ اور اس مہینے میں ہم کربلا کے واقعات کو پڑھیں اور اس سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ کیسے ان لوگوں نے کتنی مصیبت میں بھی اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور بہت سارے لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ مطلب اگر میں اس سمے پر ہوتا تو اتنی محبت کرتا ہوں کہ اسلام پر اپنی جان دے دیتا، لیکن بات یہ ہے اسلام پہ جان دینے کی آج نوبت نہیں ہے، لیکن کم سے کم آپ کو چاہیے کہ آپ اسلام پر چلتے رہیں، اسلام پہ رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کو دیکھ کر اسلام کی طرف بڑھیں اور اسلام پہ رہ کر اپنی زندگی کو گزارے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم سب لوگوں کو اسلام پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے بھی فرائض کام ہیں ان سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر حج اور زکوٰۃ کرنے کے لائق ہیں تو وہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پراپر اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔